اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی نصف شعبان المعظم کی رات شب برات کہلاتی ہے۔ یہ رات رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں والی رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات احادیث مبارکہ کے الفاظ اتقی من النار کا بامحاورات اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ لغات عرب میں برات کا معنی ہے بری ہونا، بیزاری، چھٹکارا، لا تعلقی، علیحدگی۔ فارسی اور اردو میں اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کا معنی رات، برات کا معنی نجات حاصل کرنا اور بری ہونا ہے۔ اسے شب برات کا نام دینے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ رات دوزخ سے نجات، عذاب الہی سے رہائی اور گناہوں پر پشیمانی کی رات ہے۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات۔ لیلۃ البرات، دوزخ سے آزادی ملنے کی رات۔ لیلۃ السقط، دستاویز والی رات۔ لیلۃ الرحمہ، رحمت خاص کے نزول کی رات۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شعرۂ آفاق کتاب مکاشفات القلوب میں اس شب کے اور بھی نام درج فرمائے ہیں۔ لیلۃ التکفیر، گناہوں کی معافی کی رات۔ شب حیات، شب مغفرت، شب آزادی۔ لیلۃ الشفاء، شب شفاعت۔ لیلۃ القسمہ والتقدیر، تقسیم اور تقدیر کی رات۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت و رتبے سے نوازا ہے، جیسا کہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت اور توقیر قرآن مجید فرقان حمید کو دی، مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت عطا کی، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، چاہے زمزم کو تمام کنوؤں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام انبیاء پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتے کے باقی تمام ایام پر، ماہ رمضان کو باقی تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو باقی تمام ساعتوں پر، شب قدر، شب برات، شب معراج اور شب عید کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت دی ہے۔ شب برات قرآن کی روشنی میں سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں اس مبارک رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس شب میں قرآن پاک بتمام لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے۔ اس شب کو شب مبارکہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا اور ہمیشہ اس میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک
اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ابن جریر طبری جامع البیان میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، سورہ دخان کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں ایک سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے اور زندوں کا نام مردوں میں بدل دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر سال بھر اس میں کمی ہوتی ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں درج کیا ہوا ہوتا ہے۔ شب برات احادیث کی روشنی میں، احادیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے۔ شب برات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب گاہ میں نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا، پس میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صورتحال بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ زمانہ نبوی میں قبیلہ بنو کلب کے پاس بکریوں کی کثیر تعداد تھی۔ ایک روایت کے مطابق بنو کلب کی بکریوں کی تعداد 20,000 کے قریب تھی اور ان بکریوں کی کھال پر اس قدر بال تھے کہ جن کا شمار ممکن نہ تھا۔ چنانچہ ان بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ لا تعداد اور بے حد و حساب گناہ گاروں کو نوید مغفرت سنا کر جنت الفردوس کا حقدار بنا دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نگاہ التفات فرماتا ہے تو بخشش طلب کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور بغض و کینہ رکھنے والوں کو ایسے ہی رہنے دیتا ہے، ان کی حالت کو نہیں بدلتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ وفات پانے والے ہوتے ہیں
ان سب کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سارے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی روزی مقرر کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی، آپ بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سر انور پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی آغوش رحمت میں لیے ہوئے ہے۔ یہ بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خصوصی طور پر بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ عرفہ 9 ذی الحج کی رات آذان فجر تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یقیناً یہ مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو تاکہ بخش دوں، اور تندرستی مانگے تو تندرستی دوں، اور ہے کوئی محتاج کہ آسودگی چاہتا ہو تاکہ اس کو آسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک یہی ارشاد ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات بھی درجے ذیل طبقات کو مغفرت سے محروم قرار دیا گیا ہے۔ شرک کرنے والا، بد عقیدہ، بغض، کینہ اور حسد رکھنے والا، ناحق قتل کرنے والا، زانی و زانیہ، ماں باپ کا نافرمان، قطع رحمی والا، سود خور، شراب نوشی کرنے والا، جادوگر، کاہن، ڈاکہ زنی کرنے والا، ناجائز طور پر محصول وصول کرنے والا، از راہ تکبر ٹخنوں کے نیچے لباس رکھنے والا، جب تک یہ لوگ توبہ نہ کریں، حقداروں کا حق ادا نہ کریں، ان کی توبہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ شب برات جبرائیل امین دربار رسالت میں حاضر ہو کر اس رات عبادت کرنے والوں کے حق میں خوش قسمتی کی بشارت سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میرے پاس جبرائیل نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر انور آسمان کی جانب اٹھائیے۔ میں نے کہا، واہ، اس رات کے کیا کہنے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، اس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ہر اس شخص کی بخشش فرما دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، سوائے یہ کہ وہ جادوگر ہو یا کاہن ہو یا شراب کا عادی ہو یا ہمیشہ کا سود خور اور بدکار ہو، کیونکہ ان لوگوں کو نہیں بخشا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ پھر جب چوتھائی رات ہوئی تو جبرائیل امین نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر انور اٹھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا، دیکھا تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا تھا،
اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس رات رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا تھا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس رات سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، بشارت ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا تھا، اس رات ذکر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا تھا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا، بشارت ہے اس رات اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا تھا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا تھا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا دامن گوہر مراد سے بھر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی، رات کے ابتدائی حصے سے طلوع فجر ہونے تک۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار کے برابر بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر بسنے والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مرنے والوں کا نام اپنی فہرست سے مٹا دیتا ہے، اور کوئی شخص ظلم، تجارت اور کوئی عورتوں سے نکاح کر رہا ہوتا ہے، اس حال میں کہ اس کا نام زندوں سے مردوں کی طرف منتقل ہو چکا ہوتا ہے۔ شب قدر کے بعد کوئی رات اس رات سے افضل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرما کر ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے مشرک، کینہ ور اور قطع رحمی کرنے والے کے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پس تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں اور کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو ترک کر دیں، یعنی جب تک وہ بغض اور کینہ ختم نہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے طویل حدیث مبارکہ بیان کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا، پس میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام صورتحال بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والوں، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پانچے لٹکانے والوں، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف
اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی، اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حقہ تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ چنانچہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بارگاہ الہی میں نیاز مندیوں کا نذرانہ پیش کرنے کی تعلیم دی اور یہ کلمات ادا کیے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات یہ دعا فرمائی، تجھ کو میرے باطن و ظاہر نے سجدہ کیا اور میرا دل تجھ پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ میرا ہاتھ ہے اور جو کچھ میں نے اس سے اعمال کیے ہیں، اے بزرگ و برتر جس کی ہر بڑے مقصد کے لیے امید کی جاتی ہے، میری امت کے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اس میں کان اور آنکھ بنائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق دوں؟
کیا کوئی مبتلا مصیبت نہیں کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ اسی طرح ارشاد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان بن ابی علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی شب آتی ہے تو ندا کرنے والا پکارتا ہے، کوئی ہے جو گناہوں سے مغفرت چاہے میں اسے معاف کر دوں، کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے عطا فرماؤں، پس کوئی سائل ایسا نہیں مگر اسے ضرور دیا جاتا ہے بجز زانیہ عورت یا مشرک کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے۔ وہ 4 راتیں یہ ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور رجب کی پہلی رات۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس شب بخشش طلب کرنے والوں کا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے، رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، پس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے یا جس کے دل میں کینہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین سے ذکر و فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شعبان کی 15ویں شب اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو جنت میں یہ حکم دے کر بھیجتا ہے کہ آج کی رات جنت کو آراستہ کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان کے ستاروں، دنیا کے شب و روز، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو وافر و حلال رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا کہ میں اسے رنج و الم سے نجات دے دوں؟ ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دے دوں؟ ہے کوئی آزمائش والا کہ میں اس کی آزمائش دور کر دوں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ شب برات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور و مسکین لوگ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ کو آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے،
دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ حضرت امام طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15 شعبان کی رات اور اس کے عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے نانا جان پر درود شریف پڑھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں کرتا ہوں کہ اس نے حکم دیا، اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب بھیجا کرو۔ رات کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ اس نے حکم فرمایا، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ اور رات کے تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سرب سجود رہیے اور ہم سے مزید قریب ہوتے جائیے۔ حضرت طاؤس نے عرض کی، جو شخص یہ اعمال کرے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 15 شعبان کی رات کو زندہ کیا اس کو مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں میں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 4 دن ایسے ہیں کہ ان کی راتیں فضیلت میں ان دنوں کی طرح ہیں اور ان کے دن فضیلت میں ان کی راتوں کی طرح ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قسم کو پورا کر دیتا ہے اور ان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے اور ان میں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ راتیں اور دن یہ ہیں، شب قدر اور اس کا دن، شب عرفہ اور اس کا دن، شب برات اور اس کا دن، اور جمعے کی رات اور جمعے کا دن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر عید کے 2 دن عید الفطر و عید الاضحیٰ ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 راتیں شب برات اور شب قدر عید کی راتیں ہیں۔ مسلمانوں کی عید دن میں رکھی گئی ہے کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید رات میں رکھی گئی ہے کیونکہ وہ سوتے نہیں۔ شب برات کی خصوصیات: اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، بہا نہیں مانگتی۔ بہت سے مفسرین نے سورہ دخان کی آیت نمبر 2 اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کی تفسیر میں نصف شعبان کی رات کی درج ذیل خصوصیات بیان کی ہیں۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے درج ذیل 5 خاص صفات عطا فرمائیں جنہیں اکثر ائمہ نے بیان کیا۔ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے، گناہوں کی بخشش
اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے کے۔ اس رات بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، اور وہ اس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا، تو آپ کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا، تو آپ کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بتکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر مصر ہو۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتا ہے، یعنی کہ ہر شب برات میں اللہ تعالیٰ زمزم کے کنویں میں بھی برکت نازل فرماتا رہتا ہے۔ مندرجہ بالا تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نصف شعبان المعظم کی یہ عظیم مقدس شب ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کی نوید سعید لے کر آتی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس شب کی برکتوں کو سمیٹیں۔ اللہ ہم سب کو اس عظیم رات کے فیوز و برکات اور فضیلت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔